یاد کی ہے ابر کرم، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بارین تقدس کے نگیں، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت کسی شیرازہ شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹختی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ سامن کے امڈتے ہوئے دریا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ جسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، لکھا اللہ محمد بھی لکھا دیکھا، شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ، اللہ اللہ عظمت آل و اصحاب مصطفیٰ، وہ تھے بدر مصطفیٰ یہ ہیں ہلال مصطفیٰ، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اعضاء میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد، فرماتے تھے یہ آدم مجھے خلد بری پہ طوبیٰ پہ لکھا ہوا ملا نام محمد، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قاری محمد عمیر صاحب اور قاری محمد طارق شہزاد صاحب دی پرخلوص دعوت تے نہایت ہی پیاری شخصیت حضرت مولانا محمد جواد درخواستی صاحب، حضرت مولانا مفتی امداد اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد عابد صاحب اور دیگر تمام حضرات دے بیانات سماعت فرما چکے ہو، اور مولانا جواد درخواستی صاحب دی آخر دعا بھی ہونی ہے، بیان بھی ہونے۔ اللہ پاک اساں سارے دی کی حاضری کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرماوے۔ مہینہ ربیع الاول دا ہے اور اے پروگرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت بسعادت دے عنوان نال معنون ہے۔ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے اللہ پاک نے انہیں دے آمن تو پہلے ہر چیز کو چڑے، جی میں تواڈے سارے گھر کوئی مہمان آمدہ پیا ہوئے، بسترا سب تو آلہ، کھٹڑا سب تو آلہ، برتن سب تو آلہ، پہن دی جگہ سب تو آلہ، کھانا سب تو آلہ، اللہ دا محبوب نبی دنیا تے اللہ کو بھیجنے پن اللہ نے ہر چیز دا انتخاب خود کی دے، اور انتخاب کرن تو بعد جی میں علماء کرام جلسہ رکھتے، اشتہار لیندن، اعلانات کریندن، میں اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجتے دھرتی دے ہوتے اعلان کروائے۔ آدم دی زبان دے ہوتے بھی اعلان آمد محمد، شیش دی زبان تے بھی اعلان، ابراہیم دی زبان تے بھی اعلان، اسحاق دی زبان تے بھی اعلان، یعقوب دی زبان تے بھی اعلان۔ ابراہیم دعا کھڑا منگدا ہا، گال کو مختصر کرے سا، میری گال دی طرف توجہ کرے سو، والے فخر کرے سو کہ اللہ نے سب کو کیسا نبی عطا فرمائے۔ خانہ کعبہ بنے بناون والے ابراہیم نبی، بنن تو بعد مستری مزدور
مزدوری واسطے مالک کی نعم دن۔ اللہ نے پوچھے میرے خلیل ابراہیم تے خانہ کعبہ بنائے نصاب مزدوری اچھتے کو کیا دے ماں؟ ابراہیم علیہ السلام نے سونا اور چاندی ہیرے اور جواہرات نہیں منگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں اے مدرسہ بنائیں ایکو آبادی واسطے استاد بھیج دے، اللہ میں اے ادارہ بنائیں اندی آبادی واسطے معلم بھیج دے، اللہ میں بیت اللہ بنائیں ایک نئی آبادی واسطے محمد الرسول اللہ کو بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں آنتے قوم کو اعلان کیتے نے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں اگر تساں دنیا وچ بھی کامیابی چاہندو آخرت وچ بھی کامیابی چاہندو بل میرے بعد ایک رسول اپنا پہ جیدا نام احمد ہے، میں تو ہاکوں دی آمد دی بشارت دینا پیا، اوندا کلمہ پڑھ گنا ہے کامیاب تھی ویسو۔ جے ویلے اللہ ساڈے نبی کو دنیا تے بھیجن دا ارادہ فرمائے، دھرتی دے اوتے دو قسم دے زمینہ ہن، دو قسم دے لوگ ہن، ایک کو عرب اکھیندے ہن، بے کو عجم اکھیندے ہن۔ عرب دا معنی اے تھی دے جرا اپنی گال کھول تے دسا چھوڑے، اپنی گال سمجھا چھوڑے۔ عجم اون علاقے تے اون آدمی کو سلینے جڑا بول صحیح نہ سگے، اللہ صحیح نہ سگے، ان دی گال کوئی سمجھے تے کوئی نہ سمجھے۔ انہیں دو قسم دے زمینے وچ اللہ نے نبی کو بھیجنا ہا، لیکن آخری نبی کو بھیجن واسطے جملے زمین دا انتخاب تھے، عجم کو نہیں چڑیا عرب کو چڑے۔ کل کو آمن والا کوئی بندہ اے نہ آکھے اے تا عجمی علاقے دا ہے، ایو جے علاقے دا بندہ ہے جے کو بولن دا نہیں امدا، گال سمجھامن نہیں امدی۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو عرب بچ بھیجے چونکہ محبوب خود بھی فصیح و بلیغ ہن، عرب علاقہ بھی فصیح و بلیغ ہا، عرب دے اندر ڈھیر سارے لوگ آباد ہن۔ ایک قبیلہ ہا بنو ہاشم، بنو ہاشم دا معنی اے ہے بھاجی پکاؤ، بھاجی دا شوروا ڈھیر کرو، شوروے دے اندر گوشت اور بوٹیا ہوئیں، اون شوروے دے اندر روٹی کو تروڑتے گراں بڑھاتے کچا کرتے او کو کھمامن والا، ایکو بعض لوگ صحبت سنیدن، بعض لوگ ایکو سرید سنیدن، ایک کھمامن والا یعنی بنو ہاشم دا معنی اے ہے روٹی دے گراں بڑھاتے بے کو کھمامن والا مہمان نواز۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجن واسطے کہیں عام آدمی تے خاندان دا انتخاب نہیں کیتا، اون دا انتخاب کیتے جیدا نا ہاشم ہا، ہاشم دا معنی سخی، نبی بھی سخی ہا، اللہ نے سخی دے گھر بھیجے۔ بنو ہاشم دے وچ حضرت ہاشم دے ڈھیر سارے پتر ہن، ایک پتر دا نام ہا عبد لات، عبد لات دا معنی لات دا بندہ، بیا پتر ہا جیدا نام ہا عبد شمس، شمس دا بندہ، بیا پتر ہا جیدا نام ہا عبد عزا، عزا دا بندہ۔ ان دے اندر شرک دا احتمال موجود ہا۔ ہاشم دا 18واں پتر، عبد المطلب دا 18واں پتر حضرت عبداللہ ہا، عبداللہ دا معنی اللہ دی بندگی والا، اللہ دی بندگی دا پیغام حضرت محمد گتھی امدے ہن، او شخص دے گھرچ بھیجے جنہاں نا عبداللہ ہے۔ عبداللہ دا معنی بھی اللہ دی بندگی والا، نبی بھی اللہ دی بندگی والا۔ اول اللہ نے آمنہ واسطے اماں بڑھاون واسطے آمنہ دا انتخاب کیتے، ڈھیر سارے عورتاں موجود ہن، لیکن اللہ نے آمنہ دا انتخاب ای وجہ کے نو کیتے نبی بھی اللہ دی امانت بنتے اندے پہ ہن۔ آمنہ دا معنی بھی ہے امانت والی، اگو جے ویلے آمن دا ٹائم ہے اللہ دی تے 11 بجے بھی بھیج سکتا ہا، ظہر کوئی بھیج سکتا ہا، عصر تے مغرب کوئی بھیج سکتا ہا، لیکن اللہ نے سارے نبی کو اون وقت بھیجے جے کو تو تے میں وڈا ویلہا سنینو، نور حضور دا ویلہا سنینو، کیونکہ نبی بھی وڈا ہا، وڈے ویلہے کو اللہ نے بھیجے۔ ول جس وقت دنیا تے تشریف گھینا ہے نہ رکھن دی واری آئیے، آدم نامی رکھی سکتا ہا، تیرا میرا ایک دستور دنیا تے موجود ہے۔ جے ویلے پتر جم دے، پتر جمن دے بعد نہ رکھن دا مشورہ تھی دے، کوئی آدھے اینا نا دادے دے نام تے رکھ چھوڑو، کوئی آدھے پردادے دے نام تے رکھ چھوڑو، کوئی آدھے چاچے دے نام تے رکھ چھوڑو۔ حضرت آدم علیہ السلام
نبی دا پہلا دادا حضرت آدم دے ناتے بھی نہ رکھی سکتا ہا، یعقوب و یوسف دے ناتے بھی رکھی سکتا ہا، یونس تے موسیٰ تے عیسیٰ دے ناتے بھی رکھی سکتا ہا، لیکن نہیں آدم کی روح کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بندہ ایہو جا نہیں آیا جیدہ نام محمد ہوئے۔ محمد دا معنی اے ہے جیدی ساری کائنات تعریف کرے۔ آدم کی روح کہتے عیسیٰ علیہ السلام تک ساری کائنات دے سارے نبی حضرت محمد دی تعریف کرن والے، مسلمان تعریف کرن والے، کافر تعریف کرن والے، جانور تعریف کرن والے، انسان تعریف کرن والے، فرشتے تعریف کرن والے، لیکن ہی تے باوجود ہی وجہ کنو اللہ نے اپنے نبی دا نام رکھوائے محمد جیدی ساری کائنات اس تعریف تھیوے۔ اگر کل کو کوئی نہ منن والا بھی آوے، اگر وہ نہ گھنے نہ گھنن دے نال ہی تعریف تھی وجہ محمد جیدی تعریف زیادہ ہوئے، جیدی ساری کائنات اس تعریف ہوئے۔ اللہ نے اے نا ایسا برکت والا لیتے۔ میرے نبی فرمائے من ولد لہو مولودا فسماہ محمدا متبرکا ہوا و مولودہ فی الجنہ۔ او لوگو جن کو اللہ محمد جن کو اللہ پتر دے وے وہ اپنے پتر دا نام میرے نا دی وجہ کنو محمد چا رکھے۔ میں محمد گارنٹی دینا ادا پتر بھی ادا ابا بھی بغیر حساب دے جنت ویسن۔ میرے نبی فرمائے جیڑے گھر دے اندر محمد نا دا بندہ موجود ہوئے ان گھارج کوئی مشورہ کیتا ونے محمد کو مشورے میں شریک نہ کیتا ونے ان مشورے میں کہیں خیر تے برکت نہ ہو سے۔ میرے نبی فرمائے جیڑے گھر دے اندر محمد نا دا بندہ موجود ہوئے دسترخوان کھامن واسطے لگے محمد کو دسترخوان تے نہ ملایا وجے ان دسترخوان تے کہیں برکت نہ ہو سے، کل قیامت دا جہارا ہو سے۔ اللہ اپنے نبی سے گسرے سے فرمیسن قوم یا محمد آدم کی روح گھنتے عیسیٰ تک ساری کائنات دے لوگ ہو سن۔ اللہ اپنے نبی کو سرے سن اے محمد کھڑا تھی من جیدہ جیدہ نام محمد ہو سے او سمجھ سن ساکو سنے پن سارے محمد کھڑے تھی وے سن۔ اللہ فرمیسن میرے نبی میں سنجا تک تو ہاکو ہم چونکہ تہاڈا نام محمد ہا، لیکن جیرے جیرے بھی کھڑے تھی گئے جائیں جائیں بھی توارے نام دی برکت نال اپنا نام محمد رکھے، بچے دا نام محمد رکھے۔ انہیں سارے کو میں اعلان پہ کرنا ونجو بغیر حساب و کتاب دے جنت اس تہاڈا داخلہ ہے نہ رکھیج گے۔ وال اللہ نے دائی دا انتخابی خود کیتے بیاں بھی ڈھیر سارا دایا ہن۔ اللہ نے اون دائی دی چھولیت نبی کو بھیجے جننا حلیمہ ہے۔ حلیمہ دا معنی حوصلے والی، نبی بھی حوصلے والا، دائی بھی حوصلے والی۔ لڑک پندہ دور ہے، جوانی ہے، یہ شادی دا ٹائم ہے، ہن شادی کہندے نال کرو۔ ابا بھی سچیں دے، اماں بھی سچیں دے، بھیڑ بھیرا سچیں دے۔ میرے نبی دا بھیڑ بھیرا کوئی نہ ہا، نبی دا ابا کوئی نہ ہا، اماں کوئی نہ ہی۔ اللہ نے ذات دا انتخاب عورت دا انتخاب بھی خود کیتے۔ پہلی بیوی نبی کو عطا کی تھی جننا خدیجہ ہا۔ خدیجہ دا معنی خدمت کرن والی، نبی امت دی خدمت کرن والا، بیوی خامن دی خدمت کرن والی۔ اللہ نے بھی بیوی عطا فرمائی جننا میمونہ ہے۔ میمونہ دا معنی نصیبے والی، نبی بھی نصیبے والا، بیٹی بیوی بھی نصیبے والی۔ اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جننا جویریہ ہے۔ جویریہ دا معنی پڑوس والی، نبی بھی پڑوس والا، بیوی بھی پڑوس والی۔ اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جننا زینب ہے۔ زینب دا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیوی بھی استغفار والی۔ اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جننا ام سلمہ ہے۔ ام سلمہ دا معنی سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی۔ اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جننا ریحانہ ہے۔ ریحانہ دا معنی خوشبو والی، نبی بھی خوشبو والا، بیوی بھی خوشبو والی۔ اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جننا سودا ہے۔ سودا دا معنی آرام والی، نبی بھی آرام والا، بیوی بھی آرام والی۔ اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جننا ام حبیبہ ہے۔ ام حبیبہ دا معنی پیار والی، محبت والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی۔ اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جننا عائشہ ہے۔ عائشہ دا معنی زندہ رہن والی، نبی بھی زندہ رہن والا، بیوی بھی زندہ رہن والی۔ وال اللہ نے پتر چنے، ایک پتر عطا کی تھے جننا رکھا کے قاسم۔ میرے نبی فرمائے انما انا قاسم واللہ یوتی، لوگو میں محمد ونڈن والا ہاں،
اللہ دیون والا ہے اللہ نے بیا پتر عطا کیتے جننا ابراہیم ہے ابراہیم دا معنی ہے بزرگی والا نبی بھی بزرگی والا بیٹا بھی بزرگی والا وال اللہ نے بیا بیٹا عطا کیتے جننا عبداللہ ہے لقب طیب و طاہر ہے طیب و طاہر دا معنی ہے پاک نبی بھی پاک بیٹا بھی پاک وال اللہ نے دھیری بھی خود چنے ایک دھی اللہ نے عطا کی تھی جننا زینب ہے زینب دا معنی استغفار والی نبی بھی استغفار والا بیٹی بھی استغفار والی اللہ نے کی بیٹی عطا کی تھی جننا رقیہ ہے رقیہ دا معنی خدمت کرن والی فرما برداری کرن والی نبی امت دی خدمت کرن والا بیٹی خامد دی خدمت کرن والی وال اللہ نے تریجی بیٹی عطا کی تھی جننا ام کلثوم ہے ام کلثوم دا معنی حسن سلوک والی نبی بھی حسن سلوک والا بیٹی بھی حسن سلوک والی وال اللہ نے چوتھی صاحبزادی دی تھی جننا فاطمۃ الزہرا ہے فاطمۃ الزہرا دا معنی ہے جہنم تو آزاد نبی بھی جہنم تو آزاد بیٹی بھی جہنم تو آزاد یہاں وجہ ہے لیکن ذہن دا کافر ہے جگنات آزاد ہندو ہے شاعر ہے میرے نبی دے سارے کمالات پڑھ دے سیرت پڑھ دے سورت پڑھ دے آکھن تے مجبور تھی گے آدھے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ فلاتوں کی خرد سقراط کی دانش کی افسانہ ہر دنیا کی چاروں سے اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر سیلاب نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا وہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ نبی دے کمال شان جمال سنتے آپ آکھنتے مجبور تھی گے نبی دی محبت چاہتے عادل سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مقام کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی وہ ظاہرا لا محدود امیوں میں اٹھایا گیا اس کی شفقت بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا او مجھے حشر کا غم کس لیے ہوئے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دا شاعر ہے نبی نے فرمایا میرے ممبر تے چڑھتے میری شان بیان کر حسان کیا دے ایک ایک لفظ جملے نے غور کرا ہے علماء دیوبند ادنا جا خادم نبی دی شان اور تعریف سنائی لینا اور بنتے ان قصودی قصیدے اور مولود علیہ کے پوچھا ہے کہ تو تعالی علماء دیوبند نبی دا محبت نہیں کریں دے علماء دیوبند نبی دا میلاد بیان نہیں کریں دے علماء دیوبند نبی دی ولادت شان نہیں سنے دے آؤ میں حضرت حسان دا ایک قصیدہ پڑھتے سننا ترجمہ اپنی زبان نل کرنا حضرت حسان آکھن لگے احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء اے میرے پیارے محبوب میری آنکھ نے تسا کنوں زیادہ کوئی حسین نہیں ڈٹھا واجمل من کلم تلد النساء اللہ کوئی بھئی ایسی نہیں آئی جنہیں تسائرہ لا تسا کنوں زیادہ خوبصورت لال جنیا ہوئے خلقت مبرعا من کل عیب اللہ نے تو حقو ہر عیب کنوں پاک تے صاف بنائے کانکا قد خلقت کما تشاؤ اللہ نے تو حقو ایمیں بنائے جیویں توانی چاہت جیویں توانی مرضی ہے من چاہی صورت اللہ نے تو حقو نتی گویا اگر انہیں اشعار دا زبان حال ترجمہ کرو ترجمہ بن سے اللہ نے عالم ارواح دے اندر اپنے محبوب کو سامنے ملا کے پوچھا ہوئے میرے محبوب نبی میں تو حالی اک دا نور کیویں بناوا میرے محبوب نے آکھیا ہوئے الہی میری اک دے نور جو برکت رکھ ابو بکر دے چہرے تے پوے صدیق اکبر بن ونے عمر دے چہرے تے پوے فاروق اعظم بن ونے عثمان بن عفان دے چہرے تے پوے رفیقی فی الجنہ بن ونے علی المرتضی دے چہرے تے پوے اسد اللہ الخالق بن ونے اللہ نے پوچھا ہوئے میرے محبوب نبی میں تو حالے دو ہونٹے دے درمیان نکلن والی تھوک اور لعاب دے وچ کیسی برکت رکھاں میرے محبوب نبی نے عرض کیتا ہوئے الہی میری
لعاب جو برکت رکھ. حضرت جابر دیگڑی چاڑی کھڑے ہوئے, 4 بندے دا اودے وچ سالن تے بھاجی ہوئے, 1400 صحابہ آ ونجن, اس دیگڑی وچ سالن 1400 صحابہ کھاویں, ملاوی دیگڑی ختم نہ تھیوے. اللہ میری لعاب جو برکت رکھ. اگر کوڑے کھوہ وچ پاواں, کوڑا کھو میری لعاب دی برکت نال مٹھا تھی وجے. ابو بکر دی نانگ والی زہر والی ایڑی تے لاواں, ایڑی کنو نانگ دی زہر دا اثر ختم تھی وجے. علی المرتضی دی بیمار تے زخمی اک کو لاواں, اک تندرست تھی وجے. عبداللہ بن عتیق تے ترپے ہوئے گولے تے لگے, گولا شفا یاب تے تندرست تھی وجے. اللہ نے پوچھا ہوئے میرے محبوب نبی میں تمہارے ہتھے وچ کیسا کمال رکھا. محبوب نے عرض کیتا ہوئے الہی میرے ہتھے وچ جو کمال رکھ. اگر انگل دا اشارہ درخت دے کراں, زمین کو چیر تے سلام کرن آ وجے, کوہ تے جانور دے کراں آتے قریب سلام پیش کرن پہ وجے. پتھر دے زمین انگل دا اشارہ کراں, پتھر سلام پڑھن پہ وجے. اگر میں ہاتھ دا اشارہ آسمان دے چند دے کراں, دو ٹوٹے تھی تے سلام کرن آ وجے. اللہ نے پوچھا ہوئے میرے محبوب نبی میں تمہارے قدمین, میں تمہارے پیر مبارک کیسے بناواں. میرے محبوب نے عرض کیتا ہوئے الہی میرے پیرے میں جو برکت رکھ. اگر میرے پیر مکہ وچ لگن, مکہ مکرمہ بن وجے, مدینہ وچ لگن, منورہ بن وجے, شیمہ دے گھر وچ لگن, بے آبادی ہوئے آباد تھی وجے, حلیمہ دی اونٹنی تے لگن, لاچار تے بیمار ہوئے اور کمزور ہوئے لیکن سب تو تیز رفتار بن وجے. میرے قدم ابو بکر صدیق دے کندھے تے لگن, سارے صحابہ دا سردار بن وجے. میرے قدم عائشہ صدیقہ دے حجرے چ لگن, عائشہ صدیقہ دا حجرہ جنت دا باغ بن وجے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت شان محمد مصطفیٰ, عظمت قرآن, عظمت صحابہ, شان صحابہ, مقام صحابہ. نعرہ تکبیر. سارے بزرگ دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ, انہیں جتھا لوگ جنت دیاں تعریفاں کرنے, جنت جھوروں سے, قصوروں سے, غلمانوں سے, نہروں سے. انہیں لوگ انہیں سامنے میں جنت کو خطاب کرتے آکے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, پر آ میرے دل کا طواف کر, جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے اندر کوئی جنت دی گال نہیں, میرے دل دے اندر حضور رہنا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ نے لکھے ایک بندے نے نبی دی شان 70,000 عربی اشعار لکھے. ان 70,000 شعر دا خلاصہ حفیظ طائب نے اردو دے اندر قلم بند کیتے. حفیظ طائب آدھے تھکی ہے فکر رساں, مدح باقی ہے, قلم ہے آبلا پا, مدح باقی ہے, ورق تمام ہوا, مدح باقی ہے, ساری عمر لکھا, مدح باقی ہے. میری تقریر ختم ہونے کا وعدہ یہ ہے کہ سادہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہے. اے سارے نہیں مان جیڑا آخری نبی نہیں مندا وہ مسلمان, وہ مسلمان, وہ مسلمان تیرے کہہ نہیں اللہ نے بیٹے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں, جیڑا آخری نبی نہ منے وہ مسلمان نہیں. مرزائی کون ہے؟ قادیانی. اے اوہے لوگ ہیں جڑے آدھے نبی سے تو بعد نعوذ باللہ مرزا غلام محمد قادیانی نبی ہے. انہیں دی قرآن دی متبادل کتاب تذکرہ ہے. مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتاب وچ لکھے انبیاء گرچ بود ان بسے, من بعیفا نکم ترم سے کسے. اور انبیاء بہو ہیں لیکن میں بھی شان اچ کہیں کنو کھٹ کوئی نہیں. ایک خبیث بی جاتے لکھ دے اور لوگوں تو سا حسین حسین کریں دو, تو اللہ کیڑا حسین ہے, 100 حسین کا نعوذ باللہ میں اپنے گربان چاہتی ہوں. بی جاتے لکھ دے اور تو سا مردہ علی دی گال کریں دو, زندہ علی تارے وچ موجود ہے, تو سا زندہ علی کو چھوڑتے مردہ علی دی گال کریں دو. ایک بی جاتے لکھے انہیں آکھے کہ جیرے لوگ میں کو نہیں منے دیں تو سا منے دو, دسو بھئی منے دو. اور جیرے میں کو نہیں منے دیں وہ جنگلی دے سور اور کتن اور حرام زادن, یہ لفظ ہیں انہیں ترائے,
جنگلے دے سور کتے اور حرام زادے جڑے میں کو نہیں منگے اور انہیں ساکو مسلمانے کو تا اے لکھے لیکن اسا انہیں دی شیطان پی دے ودوں انہیں کو کافر قرار دیتا کہ علماء کرام دی محنت نال انہوں نے کہ بھی اسا تا ہوں کافر اسا کیویں تبلیغ کرے سوں کیویں کتاباں چھپے سوں کیویں لوگے کو لالچ دے سوں اپنے مذہب دی تبلیغ کیویں کرے سوں ادھے واسطے پیسہ چاہیے اسا کھلم کھلا نہ کچھ کر نہیں سکدے انہیں اے شیزان کمپنی بنی ہے جڑی تواڈے فاضل پورے چوں دی ایجنسی موجود ہے کہیں کہ نہیں ایجنسی شیزان دی پتہ نہیں جیڑا بھی ہے تے ایجنسی والے دا کوئی یار بیٹھا ہوئے تو وہ کو سمجھاؤ تساں باقی لوگ بھی جڑی دکاندار رکھی بیٹھے ہن اے اتھے ہی کہ ہمسائے دی محلے والے دی کوئی دکان ہوئے تساں سارے ایکا چکر ہو بھی این دکان کی کوئی سودا نہیں گنسو وہ آخر کھاٹا آپ کی تک برداشت کرے سے بند کر رہے سے اگر تساں سارے ایکا چکر ہو کہ شہروں سودا نہیں گننا اتھوں گننے وہ مالا مال تھی ویسے کہنا اگر مسلمان ایکا چکر ان شیزان نہیں پیونی تب مرزائیں دی تبلیغ کری نہیں تھی سکتی انہیں کو نفعی کا نہ مل سے انہیں سوچا یہ بھی طریقے دے کہ چیز ساڑی ہوئے ویچو مسلمانے کے نو پیسہ مسلمانے کے نو خرچی انہیں دوتے کرو مرزائی بھی انہیں دے پیسے نال بڑھو اوہ سارے مسلمان ایجنسیاں کی دی بیٹھیں دکانے دے ہوتے بوتنا رکھی بیٹھیں سکیش رکھی بیٹھیں جوس رکھی بیٹھیں اور ہی جوس دا آسان کو 2-4 روپے دفعہ جرا کمپنی شیزان کو دے دوں ہوندے نال مرزائیں دا کتاباں چھپتی ہیں ہوندے نال مرزائیں کو تبلیغ تھی نہیں ہے ہوندے نال مرزائیں دے بول میں کو تنخواہ لیتی بھی ہے گویا جیڑا بندہ شیزان وچے دے یا گھن دے اور مرزائیں دی تبلیغ وچ برابر دا شریک ہے کل قیامت ال جاڑے محمد مصطفیٰ کو کیا مولی کے سو یا سا مرزائیں دی تبلیغ کی دی کرے سو بائیکاٹ شیزان دا آپ ہی نہ پیسو پینے کو بھی نہ پیوانے سو اور اگر کوئی دکان والا رکھی بیٹھے شیزان بوتل رہے ہوں کہ نہیں یا جوس ہے ہوں کہ نہیں پی بھی کوئی چیز نہ گنو ہوں تاکہ وہ کو پتہ لگے کہ تو دشمن رسول دی اگر چیز ویچ سکلی صلاح آکھیا نہیں بھی من سکتا تا اسے بھی بے گنو ہے بھی سودا اے وعدہ انشاءاللہ شیزان تے بھائی کاٹ دا اللہ پاک سارے کو عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.